بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عینی واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عین كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم مسلسل اپنے درس الادب المفرد کے ساتھ حاضر ہیں۔ باب نمبر 42 ہے اور حدیث نمبر 79، اور باب کا عنوان ہے باب من عال ثلاث اخوات، کہ جو شخص 3 بہنوں کی پرورش کرے اس کا بیان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ احسان کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اب جنت میں جانا ہے تو بیٹیوں کے ساتھ احسان کرے، بہنوں کے ساتھ احسان کرے، اور یہ تو اپنی بہنوں کے ساتھ احسان کرنے کا یہ عالم ہے۔ تو اگر بندہ پرائے پر بھی احسان کر دے، جہاں پر احسان کرنا ان کی بنسبت بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی تعالیٰ کی بارگاہ سے اور بھی انعامات و اکرامات ملیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، اچھی تربیت کرنا، اچھی زندگی ان کو دینا، اور پھر اسی طرح اپنی بہنوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا، اچھا پہننے اوڑھنے کے لیے دینا، اچھا کھانے کے لیے دینا، اور اچھی زندگی دینا، اچھی تربیت کرنا۔ فرمایا وہ جنت کو پا لے گا، یعنی کہ وہ یہ جو تربیت کا انداز ہے، ان کے کھانے پینے کا اور ان کی زندگی کی سہولیات کا، وہ اپنی تکلیفوں کے ساتھ جو اہتمام کر رہا ہے، فرمایا کہ یہ وہ اپنے لیے جنت کا رستہ ہموار فرما رہا ہے۔ پھر آگے باب نمبر 43 ہے اور اس کی حدیث نمبر 80 ہے، اور اس باب کا جو عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے وہ ہے باب فضل من عال ابنۃ المردودۃ، کہ جو آدمی اپنی چھوڑ دی گئی بیٹی کی پرورش کرے اس کی فضیلت کا بیان۔ جو اپنی چھوڑ دی گئی بیٹی کی تربیت کرے۔ حضرت موسیٰ بن علی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سراقہ بن جاشم، اور یہ اس طرح بھی آتا ہے حضرت سراقہ بن جوشم، اس طرح بھی آتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کیا میں تیری سب سے بڑے صدقے پر رہنمائی کروں، یا جو سب سے بڑے صدقے سے ہے؟ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ جو تیری بیٹی تیری طرف لوٹا دی جائے اور تیرے سوا اس کے لیے کوئی کمانے والا نہ ہو، تو تیرا اس کی ضروریات پوری کرنا، اس کی کفالت کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اب اس کے اوپر شارحین لکھتے ہیں کہ جو لڑکی واپس اپنے والد کے گھر آ گئی ہو، اس پر خرچ کرنا کئی لحاظ سے بہتر ہے۔ ایک یہ کہ اس کی ذمہ داری پھر واجب ہو گئی، اس پر ایک طرح صدقہ، دوسرا مصیبت زدہ کی امداد، تیسرا صلہ رحمی، چوتھا غم زدہ کی دل داری کرنا، سو اتنی باتوں کا بیک وقت اسے اجر ملتا ہے۔ اب اس کے اندر وہ خاص بچیاں کہ جن کی شادی کی گئی، پھر آگے گھر والوں نے یا نکال دیا یا گھر نہ چل سکا یا طلاق ہو گئی، وہ واپس والد کی طرف آ گئے، تو والد کو چاہیے کہ ان بچیوں کی ذمہ داری کو اٹھائے، ان کو بے سہارا نہ چھوڑے، ان بچیوں کی تربیت کرے، ان بچی کو کھانا پینا دے، اگر اس کی اولاد اس کے ساتھ ہو اس کو بھی دے۔ تو اگر وہ ایسا کرے گا تو بیک وقت کئی صدقات کی فضیلتیں برکتیں اس کو ملیں گی۔
اس میں ایک طرح صدقہ، دوسرا مصیبت زدہ کی، چونکہ وہ مصیبت زدہ بیچارے وہاں سے آئے، مصیبت زدہ پر کی امداد کرنا، تیسرا صلہ رحمی کرنا، چوتھا غم زدہ کی دلداری کرنا. یہ ساری باتیں اور ان تمام صدقات کا ثواب اس کو ملے. لہٰذا کئی معاشرے میں ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جن کی اچھے ماں باپ اگر بیٹی کو طلاق ہو گئی یا گھر نہ چل سکا تو اس بیٹی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اگر بچے بھی ہیں تو ان کی پرورش بھی کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے بھی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، حتیٰ کہ زندگی گزار جاتے ہیں. بڑے اچھے ماں باپ ہیں، بڑے اچھے ماں باپ. اور وہ لوگ کہ بیٹی کو طلاق ہو گئی تو اس کے بعد کہنا کہ میرے گھر میں جگہ نہیں ہے، خود کرے، جو اس انداز میں کرنا، اور ان کے اس رویے سے آگے برائی کی طرف بھی چلا جاتا ہے بندہ. آپ برائی کے اڈوں پہ جا کے دیکھیں، آپ کو بہت ساری ایسی عورتیں نظر آئیں گی کہ جو اس وجہ سے دھتکار دی گئی اور آج وہ برائی کے اڈوں پہ. یا پھر آپ کو فقیروں میں بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی. تو باپ کو چاہیے کہ بیٹی کو اگر فقیروں میں بھی نہیں دیکھ سکتا وہ اور گندے لوگوں میں بھی نہیں دیکھ سکتا تو چاہیے یہ ہے کہ بچی کو گھر آنے کی اجازت دیں اور گھر میں رکھیں اس کو، اور رکھ کے اس کی خدمت کریں، اس کو بیٹیوں کی طرح پالیں اور اس کی امداد کریں، اس کے ساتھ رہیں، اس کے ساتھ چلیں، اور اس کو زندگی میں احساس نہ ہونے دیں اس بات کا کہ تمہارا گھر نہیں چل سکا، بلکہ اس کو بیٹیوں کی طرح پیار محبت کے ساتھ، حتیٰ کہ اس کی اولاد کو بھی پالیں. پھر اللہ کی رحمت سے آپ اجر کی توقع رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کو جنت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نعمتیں بڑھا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل عظیم صدقے کا اعلان فرمایا کہ جو اس طرح کریں. حدیث نمبر 81 میں ہے، موسیٰ بیان کرتے کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت سراقہ بن جوشم روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سراقہ، پھر آگے جو حدیث بیان کی اس کی مثال کہ تمہیں کوئی بہترین یا بڑا صدقہ نہ بتاؤں، اور پھر آگے روایت بیان کر دی کہ وہ بچی جو واپس ہو گئی اس کو، اور اس نے اس کے بعد بھی اس سے منہ چگڑایا نہیں، اس کی تربیت کی، ساتھ رکھا، اس کو پالا، اس کی ضروریات پوری کی، تو فرمایا کہ یہ عظیم صدقات میں سے. اور پھر میں نے بتایا کہ ایسی غمزدہ بچی کی امداد کرنے میں بہت 4 طرح کے صدقات ہیں. صدقہ ہے، مصیبت زدہ کی امداد ہے، صلہ رحمی ہے، غم زدہ کی دلداری ہے. یہ سارے صدقات بیک وقت باپ خدمت کی صورت میں کر رہا ہے. اللہ اس کو ہر طرح کے صدقے کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. حضرت مقدام بن مادی قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو تو اپنے آپ کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ، اور جو تو اپنی اولاد کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ، اور جو تو اپنی بیوی کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ، اور جو تو اپنے خادم کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. اس نیت کے ساتھ کہ اس کو کھلانا اللہ راضی ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے کھلانا کہ ان کا حق اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر باندھا ہے حق کہ میں ان کی پرورش کروں، ان کی خدمت کروں. اور اگر حق نہیں بھی ہے پر میں ان کو کھلا رہا ہوں، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. فرمایا کہ جو بھی اس طرح کا قدم اٹھائیے صدقہ ہے، صدقہ ہے، صدقہ ہے. پھر آگے باپ باندھا ہے کہ جو آدمی بیٹیوں کی موت کی تمنا کرنے کو مکروہ سمجھے اس کا بیان. ارے بیٹیاں پیدا ہو جائے نا، کہہ رہے یہ ان کے تو پیدا ہونے سے پہلے یہ مر جاتی تو بہتر ہے. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ بیٹیاں پیدا ہونے سے پہلے مر جاتی تو بہتر ہے، کون اٹھائے گا ان کا وہ فلاں. اور یہ اس طرح جو منہ میں آیا ناشکری کے، نافرمانی کے اور کفران نعمت کے کلمات ہم منہ سے بول دیتے ہیں. ایک تو ہوتے ماں باپ یہ، اور یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. اور زندگی بھر جو کفران نعمت کرتا ہے وہ زندگی کی تکلیفیں اور صعوبتوں میں رہتا ہے، اور جو شکران نعمت کرتا ہے وہ زندگی کی سہولتیں، آزمائشوں سے بچاؤ میں، آزمائشوں سے بچ جاتا ہے اور سہولتوں میں رہتا ہے.
تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بچی پیدا ہو تو کہتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی، اس طرح کے جملے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ پیدا ہونے کے عمل کو برا نہیں سمجھتے، بلکہ بیٹی پیدا ہوئی تو اس میں بھی خوشی مناتے ہیں، اس میں بھی مٹھائیاں بانٹتے ہیں. الحمدللہ مجھے یہ شرف عطا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کی ابتدا میری پیاری بیٹی سے کی، اور جب میری پیاری بیٹی پیدا ہوئی تو الحمدللہ میں آپ کو اپنی خوشی کی کیفیت نہیں بتا سکتا. اور میں نے اپنی بیٹی کے پیدا ہونے پر مٹھائیاں تقسیم کی کہ یہ میرے رب نے مجھے نعمت عطا فرمائی، میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے. تو حضرت عثمان بن حارث سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی تھا، اس کی بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا. اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر بات کرتے کرتے کہتا اور تمنا کرتا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ مر جائیں تو بہتر ہے، یہ مر جائیں تو بہتر ہے، مر جائیں، یا اس طرح کی باتیں کرتا. تو حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس پر سخت غضبناک ہوئے. فرمایا کیا تو ان کے رزق کا مالک ہے؟ کتنا بڑا جملہ ہے. فرمایا کہ یہ جو مر جاؤ کی رٹ لگائی ہوئی ہے، ان کے رزق کا مالک تم ہو. رزق اللہ دیتا ہے، اگر اس نے بیٹیاں دی ہیں تو وہ تیرے رزق میں بیٹیوں کے حصے کی برکت بھی دے گا. کیا ہے؟ ان بیٹیوں کی عزت تو کر، ان بیٹیوں کی پرورش تو کر. تو دیکھ ان کی پرورش کی نیت کے ساتھ، ان کو اچھی تربیت دینے کی نیت کے ساتھ تو قدم اٹھا اور خوشی کے ساتھ ان کو پال، اور پھر ان کے لیے اچھے گھروں کا اہتمام کرنا، ان کو دین کی تربیت کرنا. آپ شروع کریں گے تو دیکھیں گے آپ کے لیے راستے کھلتے جاتے ہیں. میں ان لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جن کی بیٹیاں زیادہ ہیں وہ کبھی بیٹیوں کے زیادہ ہونے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی کفران نعمت نہ کریں کہ کہاں سے کھلائیں کہاں سے پلائیں. تو یعنی یہ جو دنیاوی رونا روتے رہتے لوگ، بہتر طریقہ یہ کہ خوش اسلوبی سے، خوش الہانی سے، خوش طبعی سے، خوش نیتی سے ان بچیوں کی تربیت شروع کریں اور اپنے مولا سے دعا کریں، اے میرے مالک، اے میرے مولا، تو نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، یقیناً اپنی رحمت سے تو نے ان کا رزق بھی عطا فرمایا ہے. اے مولا میرے رزق میں برکت دے، میری بیٹیوں کی تربیت میں برکتیں دے. آپ ان کی تربیت خوش دلی کے ساتھ جاری رکھیں. آپ دیکھیں گے کہ بیٹیاں کی تربیت ہوتی چلی جائے گی، آپ کے رزق میں بڑھوتی ہوتی جائے گی، پریشانیاں ٹلتی چلی جائیں گی. اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے نا کہ ماں باپ کے لیے محبت کا غلبہ زیادہ بیٹوں میں ہے یا بیٹیوں میں، میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ محبت نبھانے میں، ماں باپ کا دکھ بانٹنے میں، ویسے بیٹوں کے اندر بھی بہت محبت ہوتی ہے، لیکن بیٹیوں کی محبت جو ہے ماں باپ کے باب میں بیٹوں سے آگے ہیں. بیٹیاں زیادہ احساس کرتی ہیں. تو فرمایا کہ آپ نے سختی سے ڈانٹ دیا. فرمایا کہ یہاں پر آ کے مر جاؤ کے جملے بولنے والے بندے، کیا تو ان کے رزق کا بھی مالک ہے؟ رزق کا مالک اللہ ہے، جس نے یہ بیٹیاں عطا کی وہ ان کا رزق بھی عطا کرے گا. اور متنبہ کیا کہ کبھی بھی کفران نعمت نہ کرو بلکہ شکران نعمت کیا. تو یہ ہماری حدیث نمبر 83 مکمل ہوئی ہے. انشاءاللہ آگے باب نمبر 45 اور حدیث نمبر 84 سے پھر انشاءاللہ ہم اگلا مضمون شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.